الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. حضرت صدر محترم مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر شریعت بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر، امیر شریعہ کے قائم مقام ناظم جناب مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب اور امیر شریعہ کے قاضی شریعت جناب مولانا مفتی محمد انظار عالم قاسمی صاحب، دارالعلوم وقف دیوبند کے استاذ حضرت مولانا مفتی نوشاد نوری قاسمی صاحب اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاذ حضرت مولانا مفتی ظفر صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر رونق افروز ملک بھر کے معزز موقر قیمتی علماء کرام، دانشوران اعظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کا یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا انسانوں کا ہجوم اور سمندر سامنے ہے، یہ مجمع اور آپ حضرات کا یہاں آنا اور آپ حضرات کی جو دل جمعی دلچسپی اور جس انہماک کے ساتھ آپ حضرات جلسے کو سماعت کر رہے ہیں، اس سے دین سے اور دینداروں سے اور دین کی باتوں کے سننے سے اور ہمارے شریعہ سے آپ کا والہانہ تعلق اور لگاؤ محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس رشتے کو دونوں جہان میں قبول فرمائے۔ بزرگوں، آپ حضرات کافی دیر سے مختلف علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں، باتیں ساری آ چکی ہیں اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کا کلیدی خطاب اور صدارتی خطاب ہونا ہے۔ بیچ میں بہت ہی مختصر انداز میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات مجھے عرض کرنی ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال اور مسلمانوں کے جو مسائل مشکلات آپ کے سامنے ہیں وہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے متاثر ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ عوام تو درکنار، خواص بھی مایوسی کے شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب سپر ڈال دینا چاہیے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں کسی مضبوط قوت اور کسی دست غیب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ زمانہ چلا گیا، اب ملک میں وہ دن آنے والا ہے کہ جب مسلمانوں کا زوال ہوگا، پستی ہوگی، مسلمانوں کو بخارا و سمرقند کی طرح اور مسلمانوں کو دنیا کی مختلف اسلامی ملکوں کے زوال کی طرح یہ زوال بھی دیکھنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ مایوسی کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو گیا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اتنے سارے اسلامی ممالک اس کے باوجود
کہیں سے کوئی آواز، کوئی طاقت، کہیں سے کوئی امید، کوئی بشارت سننے کو نہیں مل رہی۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مایوسی سے نکل جائیے۔ آپ اس سوچ اور اس فکر کو بالکل ہی آپ جھٹک دیجئے اور پیچھے چھوڑ دیجئے، اور اس عزم اور اس حوصلے کے ساتھ جیے کہ جب تک آپ ایمان والے رہیں گے اور جب تک آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں گے، اس وقت تک آپ پر یہ حالات آتے رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا اور بعد والوں کو بھی آزمائیں گے، اور یہ آزماتے اس لیے کہ دیکھنا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون مخلص ہے اور کون منافق ہیں، کون ہے جو مشکل حالات میں عزیمت کی راہوں پر چل کر اور بلال حبشی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عہد کا نعرہ مستانہ لگاتا ہے، اور کون ہے جو اپنے قدم کو پیچھے رکھ لیتا ہے، کون ہے جو ٹوپی اتار دیتا ہے، کون ہے جو داڑھی کو ختم کر دیتا ہے، کون ہے جو اسلامی شعار سے اپنا پیچھا چھوڑا لیتا ہے، کون ہے جو یہ کہنے لگتا ہے شرما شرما کر کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ ظاہر کر سکے۔ یاد رکھیے، اسی جانچ کے لیے یہ حالات آتے ہیں۔ ایمان اتنا آسان نہیں، وہ ظاہر ہے کسی کانٹوں پر چلنے کی طرح، بلکہ بچھی ہوئی آگ کے انگاروں پر چلنے کی طرح ایمان والوں کو چلنا پڑے گا۔ حالات، مشکلات آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، آپ کی ترقی ہو، آپ کو حوصلہ ملے، آپ آگے بڑھیں۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، اسی بنیاد پر کہا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مشکل حالات آتے ہیں، اسی میں سے ایک چراغ جلتا ہے، ایک طوفان بلاخیز آتا ہے جس کو دنیا کی طاقت نہیں روک پاتی۔ وہ ایسا تھپیڑا جو پورے نظام کائنات کو بدل دیا کرتا ہے۔ آپ مشکل یہ ہے کہ تاریخ نہیں پڑھتے، آپ کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہی تاتاریوں میں سے ایک شخص پیدا ہوتا ہے جن کو کلمہ نصیب ہوتا اور پورا ملک تاتاریوں کا آج کلمہ گو بن جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 1857 میں جب اس ملک میں انگریزوں نے ایسا مضبوط نظام قائم کیا کہ دارالعوام دارالسلطنت سے انگلینڈ کی آواز لگا دی گئی تھی کہ اس ملک میں بائبل ہی کی آواز ہوگی، اسی کی تلاوت، اسی کا نعرہ، اسی کے پڑھنے والے اور اسی کا جھنڈا ہوگا۔ اس وقت کے حالات آپ نے دیکھے کہ کیا ہوا۔ اسی میں پیدا ہوئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، پیدا ہوئے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا گنگوئی، مولانا منیر نانوتوی اور دیگر علماء پیدا ہوئے۔ جعفر تھانیسری نے، ضامن شہید نے اپنی قربانیاں پیش کی اور قربانیاں پیش کر کے ملک کو بتایا کہ چند سالوں بعد دارالعلوم دیوبند قائم ہوگا جو اس ملک کے ایمان اور اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کا ذریعہ اور ضمانت بن جائے گا۔ اس دارالعلوم کا چراغ جھلا، اس چراغ نے بر صغیر کے اسلام اور اس کی تہذیب کی حفاظت کا سامان فراہم کر دیا۔ وہ مایوسی ختم ہوئی۔ مولانا گنگوئی جیل میں ہیں، حاجی امداد اللہ اس خوف سے ہجرت کر کے مکہ چلے جاتے ہیں، با قاسم نانوتوی کو چھپنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اتنے مشکل حالات ہیں، جہاں مل جائے شوٹ وارنٹ کا اعلان ہے، لیکن ایسے مشکل حالات میں انہوں نے کام کیا، دارالعلوم قائم کیا جس نے 1947 میں اس ملک کی آزادی کا سامان فراہم کیا، جس نے مولانا حسین احمد مدنی کو پیدا کیا، جس نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو پیدا کیا، جس نے مفتی کفایت اللہ کو پیدا کیا، جس نے حفظ الرحمان سوہاروی کو پیدا کیا، جس نے مولانا عبید اللہ سندھی کو پیدا کیا، جس نے بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا، جنہوں نے پورا نقش کار بنایا۔ یہ حالات آئے ہیں، اسی لیے آئے ہیں کہ اس ملک میں ایک عظیم انقلاب آنا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کو جگانے کے لیے آیا ہے کہ آپ کہیں تعلیم میں پیچھے تو نہیں ہیں، آپ اخلاق میں پیچھے تو نہیں ہیں، آپ اپنے تہذیب و ثقافت کو چھپانے میں تو نہیں لگ گئے ہیں۔ جو قومیں اپنے بڑوں کی شناخت کو چھپاتی ہیں، اپنی قوم کی قومی شناخت کو چھپانے لگتی ہیں، وہ قوم باقی نہیں رکھتی۔ جو قوم اپنے بزرگوں اور اسلاف سے رشتہ توڑ لیتی ہے، وہ قوم ختم ہو جایا کرتی ہیں۔
یہ قوم قیامت تک رہنے والی قوم ہے. اس ملک کے خاتمے کا، اس قوم کے خاتمے کا تو آپ جانتے کوئی معاملہ ہی نہیں. جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرزمین پر ہے تب تک کائنات باقی ہے. جب تک صاحب ایمان باقی ہے کائنات باقی ہے. ایمان نہیں تو دنیا کی روح ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی. آپ ایمان کے ساتھ زندہ رہیے. اصل مسئلہ یہ ہے اگر آپ ایمان کے ساتھ زندہ ہیں تو سارا نظام درست اور ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان مشکل حالات میں آپ مایوس مت ہوئیے، بلکہ پوری قوت اور وقار کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. آپ عزائم بنائیے، منصوبے بنائیے، اہداف طے کیجئے. ہمیں 10 سال میں کہاں جانا، 25 سال میں اس کو کہاں پہنچانا ہے، 50 سال میں ہمیں کہاں پہنچنا ہے. یہ اہداف آپ کو طے کرنا ہوگا اور اس پر کام نہیں، لگاتار کام کرتے رہنا ہوگا. ہم مسلسل جہد مسلسل کے ساتھ کام کرنا ہوگا. دن اور رات اس میں نہیں دیکھنا ہوگا. اخلاص اور للہیت کے ساتھ میدان عمل میں اتر کر کام کرنا ہوگا. آپ کو بنیادی دینی تعلیم کے لیے مکاتب کا جال بھی بچھانا ہوگا. ہر گھر کو دار ارقم بنا دینا ہوگا، صفہ کا چبوترا بنا دینا ہوگا. آپ کو ہر جگہ تحفیظ القرآن بنانا ہوگا. مدارس کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا. مدارس سے رشتے کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اگر مدارس پر آنچ آئے گا مسلمان اس ملک میں زندہ نہیں رہے گا. مسلمانوں کے لیے ان کی جان تو جا سکتی ہے لیکن مسلمانوں کے مدارس و مساجد مقابر پر اگر آنچ آنے والا ہوگا تو اس ملک کا مسلمان اسے برداشت نہیں کرے گا. یہ عظمت اور یہ لگاؤ آپ کا باقی رہنا چاہیے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب جب علماء پر آنچ آیا، مدارس و مساجد و مقابر پر، کتب خانوں اور لائبریریوں پر، اداروں پر آنچ آیا، اسی کے بعد سے عوام خاموش رہی، وہاں حالات پیدا ہو. اس لیے میرے بھائیوں پہلی بات تو یہ کہنی تھی. دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی، میں نے دن میں بھی یہ بات کہی تھی کہ خاص طور پر مدارس اسلامیہ اس ملک کے تحفظ کا ذریعہ ہے. یہ آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عصری تعلیمی ادارے قائم نہ کیجئے. ہمارے شریعت و عصری اداروں کے قائم کرنے اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے بنانے اور کالجز کے بنانے اور کوچنگ سینٹر کے چلانے، اس کا تو ایک بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب کے ساتھ آپ مدارس کی عظمت کو محسوس کیجئے. آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ یہ علماء، یہ ائمہ، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے. ہمیں ان مدارس کی حفاظت کے لیے ہمیں خود بہتری پیدا کرنی پڑے گی. مدارس کی زمین کی حفاظت کے لیے ان کے کاغذات ہمارے درست رہنا چاہیے. مساجد کے اگر وقف کی زمین ہے اس وقف کو سروے میں ہمیں رجسٹرڈ کرانا چاہیے. ہماری بلڈنگوں کے نقشے ہیں یا نہیں اسے درست کرانا چاہیے. رجسٹریشن ادارے کا ہے یا نہیں اسے کرایا جانا چاہیے. اگر آپ آڈٹ نہیں کراتے اپنے حسابات کو آڈٹ کرائیے. آپ انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں بھرتے ہیں تو آپ کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل بھرنا چاہیے. آئی ٹی آر کا یہ پورا سسٹم اگر آپ کے ادارے کا اتنا منظم مرتب ہونا چاہیے کہ آپ پر کوئی انگلی رکھنا چاہے تو نہ رکھ سکے. یہ تو ایک بنیادی ضرورت کی چیز ہے، آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ آپ کو کرنا ہوگا. بہرحال آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں، ہمارے شریعہ کی آواز پر آپ یہاں جمع ہیں. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم عالیہ امیر بننے کے بعد شہر ارریہ کی سرزمین پر پہلی بار اتنے بڑے پروگرام میں یہاں جمع ہیں. شہر میں بیر نگر بسریا کے دارالقضا کے افتتاح میں آپ تشریف لائے تھے اور آپ کے ہاتھوں دارالقضا کا افتتاح ہوا تھا. لیکن ابھی آپ کے درمیان تشریف فرما ہے. ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اخبارات کے میں پڑھ رہے ہیں کہ اس مختصر مدت میں ہمارے شریعہ نے جو کام کیا اور جس تیزی کے ساتھ ہمارے شریعہ کو ترقی کی راہ کی طرف آپ نے چلایا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے شریعہ کس تیزی کے طرف ترقی کی راہ پر چل رہا ہے. تو آپ حضرات کی آواز، آپ حضرات کی طاقت، آپ حضرات کا تعاون ساتھ رہنا چاہیے. اس لیے کہ اب یہ شریعت جب آواز دیں تو آپ لبیک کہنے کے لیے تیار رہیں. کیا آپ حضرات جب آواز دیا جائے گا لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اگر آپ کا تعاون اسی جذبے کے ساتھ رہا انشاءاللہ اس ملک میں مدارس بھی، مکاتب بھی، اسکول بھی، کالجز بھی، کوچنگ سینٹر بھی،
تعلیمی ادارے بھی, شفاخانے بھی, ہاسپٹلز بھی اور دیگر اصلاحی, تبلیغی اور تنظیمی کاموں کا سلسلہ قوت کے ساتھ آگے بڑھے گا اور بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. اگر یہ ہمارے شریعہ کی تنظیمی قوت مضبوط ہو گئی, ایک دھاگے کے ساتھ پوری ملت اور پورا کلمہ گو اگر پرویا چلا گیا, تو اندازہ کیجئے کہ پھر اس کی بنیاد پر آپ بھی مضبوط ہوں گے اور ہم سب مضبوط ہوں گے. یاد رکھیے, امیر کی اطاعت ایک بنیادی چیز ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے شریعہ دیا, امیر دیا, ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑا فخر فرمایا کرتے تھے, عمارت شریعہ پر پوری تحریر ان کی فتح القدیر میں موجود ہے. فیض الباری میں آپ دیکھیے صاف تفصیل سے لکھا. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر تفصیل سے پڑھیے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب جو رشک کے قابل ہے, یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اہل بہار قابل فخر ہیں. الحمدللہ خاص طور پر ارریہ کی سرزمین جو علمی, ادبی, تاریخی سرزمین ہے, جن کا آج سے ہمارے شریعہ سے نہیں بلکہ 1921 میں جب یہ ادارہ قائم ہوا, مولانا ابو المحاسن محمد سجاد بانی ہمارے شریعہ کا دورہ اس علاقے میں ہوا. وہ غیر منقسم پورنیہ کا علاقہ تھا اور پورنیہ کے خطے سے پورا مقالہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے شائع کیا کہ پورنیہ کی کیا خصوصیات ہیں اور پورنیہ کے لوگوں کو کیسا پایا, کیسا تعاون, کیسا جذبہ, کیسی ضیافت, کیسی شجاعت, کیسی دینی غیرت, کیسی اہمیت, پوری تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں لکھی ہیں. ظاہر ہے کہ آپ حضرات کو یہ چیزیں یہ اسی وقت سے ارریہ کی سرزمین کا ہمارے شریعہ سے رشتہ اور تعلق ہے. آج 100 سال کے بعد بھی یہ رشتہ آپ کا اسی طرح قائم و دائم اور اسی طرح مضبوط ہے. یاد رکھیے ہمارے شریعہ ظاہر ہے کہ کام کر رہی اور ہر علاقے میں کام کر رہی. ارریہ کے لوگوں کے سامنے ایک مسئلہ ہے میڈیکل کالج کا. یاد رکھیے امیر شریعت سابق حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سرزمین پر امیر بننے کے بعد اعلان کیا تھا کہ اگر ہمیں زمین حاصل ہو جائے گی تو ہم میڈیکل کالج قائم کریں گے. یہ اس مجمع عام میں اس لیے صاف کر دینا چاہتا ہوں اور یہ بتا دینا چاہتا ہوں, اس نظام پر ایک بار نہیں, جب ایک بار شورا کے موقع پر یہاں ایک اسکول کے قیام کی بات ہوئی کہ بہار کے ہر ضلع میں CBSE طرز کے 12ویں کا ایک اسکول بنانا ہے, تو میں نے درخواست کی شورا کی میٹنگ میں حضرت سے میں نے کہا تحریری طور پر کہ حضرت ارریہ میں اسکول کے لیے اگر آپ مجھے ذمہ داری دیں تو اس کو آگے بڑھایا جائے. حضرت نے فرمایا کہ آپ کالج کی محنت کیجئے, جن لوگوں کو کالج کے لیے میڈیکل کالج کے لیے تیار کیا آپ ان کا تعاون کیجئے. بہرحال لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس زمین کی حصولیابی نہیں ہو پائی. موجودہ امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جذبہ جس طرح وہ نوجوان ہیں, ان کے جذبے حوصلے بھی اسی قدر جوان ہیں. یاد رکھیے انہوں نے ایک بار نہیں بار بار کہا کہ ارریہ والے زمین کی حصولیابی کریں تاکہ یہ نظام آگے بڑھایا جا سکے. اسی جذبے کے ساتھ موجودہ امیر شریعت بھی اسی پر قائم ہے, گامزن ہیں. آج دن میں تو میرے ذہن میں یہ بات بھی نہیں رہی بلکہ انہوں نے خود ہی مجھ سے پوچھا آج دن میں بھی کہ جو ابھی ذمہ داری دی تھی, بیچ میں حضرت نے بلا کر یہاں سے کچھ لوگوں سے کہا بھی تھا اور درخواست بھی کی تھی. حضرت نے پوچھا کہ کام کہاں تک بڑھا اور کیا کارروائی ہوئی. ان لوگوں کو بلایا بھی, اس سلسلے میں گفتگو بھی کی ہے اور ہدایت بھی دی ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ارریہ والے زمین کی فراہمی کریں گے تو ظاہر ہے میڈیکل کالج کے جو نارمز ہیں اس کے مطابق تو انشاءاللہ کارروائی آگے بڑھائی جائے گی. اور اسی طرح یہاں ارریہ کی سرزمین پر مسلمانوں کی کثیر آبادی ہونے کی وجہ سے یہاں ضرورت ہے کہ مزید دارالقضا قائم کیے جائیں, جس کے لیے دن میں بھی قائم مقام ناظم مولانا شبلی صاحب نے اعلان کیا تھا. خود قاضی صاحب نے حضرت مولانا قاضی انظار صاحب نے بھی آپ حضرات کے سامنے دن میں اعلان کیا تھا کہ یہاں ضرورت ہے اس بات کی. اس کے لیے بھی آپ حضرات زمین کی فراہمی کریں اور انشاءاللہ دارالقضا کے نظام کی طرف بھی حضرت نے کہا کہ آگے بڑھا جائے گا. بس یہی چند باتیں آپ حضرات کو یہ کہنی تھی اور اخیر میں آپ تمام حضرات کا میں بحیثیت میزبان بھی سرزمین سے تعلق ہونے کی وجہ سے آپ حضرات کا بے حد ممنون مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے ایک معمولی سی دعوت اور آواز پر لبیک کہا اور آپ حضرات نے جس جذبے, جس محبت اور عقیدت کا ثبوت پیش کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہی ہمارے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات ثابت ہوگا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
حاضرین کرام، وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے.